نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ الاعراف کی 158 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کہو اے رسول کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہیوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لے آؤ اس پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ اب یہ الہامی کتابوں میں بھی آپ کی بعثت کی بشارت اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور وہاں آپ کا نام احمد بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 دفعہ قرآن پاک میں آیا، 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک صورت ہے محمد۔ تو احمد خوش اخلاق، کافروں کو قتل کرنے والا اور اونٹ پر سواری کرنے والا، اور پہنے گا ایک لباس چادر کا جو شامل ہوگا تمام بدن کو۔ اور انجیل میں کیا کہا گیا؟ انی ذاہب الی ربی و ربکم وفارق لی تجاء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جانے والا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی طرف، اور ایک فارکلیت میرے بعد آئے گا۔ تو فارکلیت ہوتا ہے تسلی دینے والا، دلاسا دینے والا، بوجھ اتارنے والا، غم گساری کرنے والا، کہ وہ تمہارے لیے آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تورات میں آپ کی وہی صفت ہے جو قرآن میں ہے، اور فرمایا گیا یا ایھا النبی وانا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اور ان صفات کے علاوہ اس میں آپ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت رکھیں گے۔ پھر کہا کہ آپ میرے بندے اور رسول ہیں، آپ کا نام متوکل ہے، توکل کرنے والا۔ آپ نہ فحش گو ہیں نہ سنگ دل۔ اللہ آپ کو اس وقت تک فوت نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھا دین سیدھا نہ کر دے اور لوگ توحید کی طرف مائل نہ ہو جائیں، اور یعنی آپ کے ذریعے پردوں والے دل اور بہرے کان اور اندھی آنکھوں کو جب تک نہیں کھولے گا تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو فوت نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ کے بارے میں سارا کچھ کہا گیا۔ اور ایک یہودی عالم کا بیٹا سکرات موت میں مبتلا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ تو وہاں
آپ نے دیکھا کہ اس کا باپ جو یہودی عالم تھا وہ اس کو تورات سنا رہا تھا تاکہ اس کو جان کنی میں سہولت ہو. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم قسم کھا کے بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں میرے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، میرے بارے میں کیا ہے تمہاری کتاب میں. تو اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہماری تورات میں کچھ نہیں ہے. ایک دم سے وہ بچہ جو سکرات موت میں مبتلا تھا اس نے کہا کہ آپ کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں اور آپ کے بارے میں بہت سی باتیں اس میں موجود ہیں تورات میں. اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد اس کی جان نکل گئی. تو آپ نے کہا کہ اس کے یہودی باپ کو ہٹا دو. پھر اس کی تجہیز و تکفین اسلامی طریقے سے کی گئی اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ سب کچھ ان کے پاس موجود تھا لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق ہی انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے مستقل گروہوں کی شکل دے دی. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مار. چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ کا تعین کر لیا. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا. یعنی وہ مکان تو نہیں بن سکے، 5-6 لاکھ لوگ تھے، تو اوپر بادلوں کا سایہ رہتا تھا اور کھانے کے لیے من اور سلوہ اللہ نے ان کو عطا کیا. اور پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو آج تک وہ چٹان موجود ہے اور اس میں وہ 12 سوراخ بھی موجود ہیں. تو ہر ایک 12 قبیلے تھے، ہر ایک کو اپنا پانی علیحدہ مل گیا. کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ تم نے اپنے آپ ہی پر ظلم کیا. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ بستی میں جا کر بس رہو اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی کماؤ، اور حتتن کہتے ہوئے جانا. حتتن کا مطلب ہوتا ہے بخش دے. اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا. اور یہ سورۃ البقرہ میں بھی اسی طرح بیان ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں آسمان پر سے عذاب ان پر نازل کر دیا. تو حتتن کہنے کی بجائے انہوں نے ہنتتن کہا کہ ہمیں گندم دو، یا پھر انہوں نے کہا حبتن فی شعرہ، کہ حب ہوتا ہے نا دانا، کہ دانا بالی کے اندر ہے. ان دونوں طرح یہ گندم ہی مانگ رہے تھے. اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. اس کو ایلا کیا کہا گیا ہے بستی کو. اور انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور مچھلیاں سبت کے دن ہی ابھر کر سطح سمندر پر آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی آزمائش کی وجہ سے ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. تو کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے خود سبت کا دن لیا. سبت کا مطلب ہوتا ہے روک دینا. نہیں، سبت کے دن کوئی کام نہیں کریں گے، نہ ملازموں سے کام لیں گے، نہ جانوروں سے خدمت لیں گے، نہ کھانا پکائیں گے، نہ کاروبار ہوگا، نہ شکار کریں گے، نہ کھیتی باڑی، کچھ نہیں کریں گے ہم. لیکن انہوں نے پھر خلاف ورزی کی کہ مچھلی کا شکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نہیں آتی تھی، لیکن ہفتے کے دن ان کو بڑی مچھلیاں نظر آتی تھی تو ان کے منہ میں بڑا پانی آتا تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ حوض بنا لیے، اور حوض میں وہ ایک راستہ یعنی ندیاں سی نالے سے اس میں ڈال دیے حوض میں. اور اس کے بعد جب مچھلیاں ابھر کے آتی تھیں ہفتے کے دن تو یہ جال لگا دیتے تھے اور ان کو یعنی اس رخ پھیر کے تو حوضوں کی طرف لے جاتے تھے، پکڑتے نہیں تھے. تو اور اتوار والے دن وہ ساری مچھلیاں جو حوض میں جمع ہوتی تھی پکڑ لیتے تھے. تو اسی بات کا ذکر کیا گیا. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم سب کچھ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکیں، اور اس امید پر بھی کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری بات مان لے. معذرت پیش کریں گے نا کہ یا باری تعالیٰ ہم نے تو کہا تھا
حجت ہماری قائم ہو جائے گی کہ ہم نے تو اپنا کام کیا تھا۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی کو برائی کرتے دیکھے اور بڑے طریقے سے سمجھا دے لیکن وہ نہ مانے، تو قیامت والے دن اس کو اجر ملے گا، اگرچہ اس نے بات نہیں مانی، کہ اس نے اپنا کام کر دیا، اس کی حجت قائم ہو گئی۔ تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں۔ اور آخرکار جب ان ہدایات کو فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگ جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے اس لیے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم بہترین امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کرتے چلے گئے جس سے انہیں روکا تھا، تو ہم نے کہا بن جاؤ بندر اور خنزیر۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل میں مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز، بہت تیز، اور یقیناً درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جب ان پر لعنت کی گئی تو کسی قوم پر لعنت اس عذاب سے زیادہ سخت ہوتی ہے جو اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ لعنت کے بعد قوم زندہ تو رہتی ہے، یعنی لعنت زیادہ سخت چیز ہے، لیکن اس کی زندگی ذلت اور خواری کی داستان عبرت بن جاتی ہے۔ وہ بندر اور خنزیر بنائے گئے، لعنت کی گئی ان پر۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ قیامت تک ان پر لوگ مسلط رہیں گے۔ تو یہ یہودیوں کا حال ہمیشہ برا ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینہ تشریف لے کے گئے تو 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ تو قینقاع اور نذیر جو تھے ان کو تو جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور قریظہ کے یعنی اس طرح ان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کے آدمیوں کو قتل کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ تو اس طرح ان کے اس وقت بھی تباہی آئی۔ پھر یونانی بادشاہوں نے کبھی انہیں غلام بنایا، کبھی بخت نصر نے انہیں تباہ و برباد کیا، مجوسیوں کے ظلم سہے، کبھی مسلمان ان پر مسلط ہوتے رہے، اور ہٹلر نے لاکھوں کو قتل کروا دیا۔ ہٹلر نے تو ان پہ بہت ظلم کیا تھا، اور ان کے کیا کیا تھا کہ ایسی مشینیں، وہ بہت ہائی ٹیک لوگ تھے جرمن، تو انہوں نے ایسی مشینیں بنائی ہوئی تھی کہ جس میں انسانوں کو پیسا جاتا تھا، اور ان کا جو نکلتا تھا وہ ایک صرف کالا سیاہ مادہ سا نکلتا تھا، ایک لیکوڈ سا نکلتا تھا جس کو وہ کھیتوں میں چھوڑ دیتے تھے، اور ان کو اس مشین میں ڈالنے سے پہلے اس نے ان کے بال بھی سب بالکل بال بھی ان کے اتار لیے جاتے تھے اور کپڑے بھی، اور بالوں سے پھر وہ قالین اور اس طرح کی چیزیں بناتے تھے۔ تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہٹلر کے دور میں۔ 20ویں صدی کے وسط میں چند حکومتوں کی مدد سے اور مسلمانوں کی کوتاہیوں سے ان کو تھوڑا سا علاقہ تو مل گیا ہے، لیکن ان کو چین نصیب نہیں ہوا۔ پھر بھی ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ یعنی یہ کیا ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کی زندگی میں شرق اردن کا کچھ علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا، لیکن بعد میں حضرت یوشع بن نون جو آپ کے خلیفہ تھے ان کے دور میں انہوں نے پھر فلسطین کو فتح کیا، لیکن وہاں جا کے انہوں نے اپنے 12 قبیلوں کا جو تشخص تھا وہ برقرار رکھا۔ تو 12 قبیلے جب بنے، ایک یہودیہ بن گئی، ایک سامریہ بن گئی حکومت ان کی، پھر وہ کمزور ہوتی کیونکہ قبیلوں میں بٹی ہوئی تھیں، وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں جو پڑھا ہے کہ سیموئیل نبی بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے پھر ایک بادشاہ بنا دے جو ہمیں ذلت سے نکالے۔ تو یہ اس طرح پھر ان کا یہ زوال آیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ جنگ جیتی تھی تو پھر ان کے عروج کا زمانہ شروع ہوا۔ اور ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کیا کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں اللہ معاف کر دے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آ جائے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔
یعنی ہر وقت یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، اور یہ یعنی خرچ کم کرتے تھے اور سنبھالتے زیادہ تھے اور خرچ کم کرتے تھے، اور ان بینکنگ سسٹم انہوں نے رواج دیا۔ سود کی جو لعنت ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے وہ ان کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، اور آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اور انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر چھا دیا تھا، گویا کہ وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ان پر آن پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچ جاؤ گے۔ اور رشوت لیتے، اللہ کی آیات کو بیچتے، اور پھر یہ امید رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم بخشے جائیں گے، اور کہتے تھے کہ ہمارے دن کے گناہ رات کو اور رات کے گناہ دن کو بخش دیے جاتے ہیں، اور یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ ہمارے رسول ہمیں بخشوا لیں گے، وہ تو امتی کرتے گئے، اسی طرح کی باتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ اہل کتاب کا وہ گروہ ہے چھوٹا سا جو اس دور میں بھی حق پر قائم رہا تھا۔ اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ اس وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ یہ عہد الست کی بات ہو رہی ہے، اس کو یاد رکھیں، یہ 172 آیت ہے اور سورۃ الاعراف کی، اور اس میں جو اکثر میں بھی ذکر کرتی ہوں کہ عہد ازل اور وعدہ الست، عہد الست، یہ اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ جب تمہارے رب نے، ان کو یاد دلاؤ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لوگوں کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کیا تھا اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کاروں نے کیا تھا۔ تو اس میں ان کو یعنی اس میں 2-3 چیزیں ملتی ہیں کہ عہد الست کب لیا گیا تھا۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ وادی نعمان جو عرفات کے قریب ہے وہاں لیا گیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض کے نزدیک حضرت آدم سے جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ عہد الست لیا گیا تھا۔ کچھ کے نزدیک حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا تو عرفات میں یہ ان سے عہد لیا گیا۔ حضرت ذنون مصری نے اقرار کیا کہ انہیں عہد الست یاد ہے۔ دیکھیں، دنیا میں آنے کے بعد انہیں یاد ہے کہ انہوں نے وہاں یہ عہد کیا تھا، حضرت ذنون مصری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جو بھی نہیں بھی آئے، ان سب کی روحوں کو پیدا کیا اور ان سے پھر یہ عہد لیا تھا، سب کو جمع کیا اور ایک قسم یا ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی، بولنے کی قوت بھی عطا کی، پھر ان سے عہد لیا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا تم پر میں زمین و آسمان سب کو اور تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں نہیں پتہ تھا۔ خوب جان لو میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تمہیں یہ عہد یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر سب انسانوں نے کہا ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ ہمارا کوئی رب ہے نہ کوئی معبود ہے۔
اور یہ ایمان کی تخم ریزی کے لیے لیا گیا تھا، یعنی روحوں کو پیدا جب کیا گیا اس کے بعد ساری روحوں کو سلا دیا گیا. وہاں پہلی موت آئی تھی، دنیا میں ہمیں دوسری موت آئے گی. تو اس طرح پھر یہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم واضح نشانیاں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اے رسول، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ اس پابندی سے نکل بھاگا. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین پر ہی جھک کے رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ گیا. لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے اور تم اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تو یہ بلعم باعورا ایک کاہن تھا، اس کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ کنانیوں اور جبارین میں سے تھا. وہ جبارین جہاں کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، تو انہوں نے کہا تھا نہیں وہاں بڑے جبار لوگ ہیں، یہ ان میں سے تھا. حضرت ابراہیم کے صحیفے اس نے پڑھے ہوئے تھے، اس میں اعظم جانتا تھا. جب حضرت موسیٰ لڑائی کی طرف متوجہ ہوئے جبارین سے جو اریحہ والے تھے تو انہوں نے بلعم باعورا سے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کرو. اس نے پہلے انکار کیا لیکن اس کی بیوی نے جب اس کو اکسایا تو پھر اس نے ان کی بات مان لی اور ان سے رشوت لے لی. تو اس کو اسم اعظم یاد تھا لیکن جب اس نے یہ حرکت کی تو اللہ نے اس سے اسم اعظم بھلوا دیا اور وہ پھر اس کے بعد وہ بے ایمان ہو گیا. تو اس کو کہا کتے کی طرح. پھر کہا گیا کہ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ غور و فکر کریں، یعنی یہ بلعم باعورا کا واقعہ ان کو سناؤ. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. جس سے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ نامراد رہتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ اور بالکل وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ لاحد ہوتی ہے نا جو قبر جو سائیڈ پہ جس میں ایسی قبر جو بالکل سیدھی نہیں ہوتی بلکہ سائیڈ پہ مردے کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے اوپر چھت ہوتی ہے. پہلے ایسی قبریں بنائی جاتی تھی. تو لاحد کا مطلب ہے وسط سے ہٹ جانا، یعنی سیدھے رخ سے منحرف ہو جانا. تو ایسے اللہ کے اچھے ناموں کا اللہ مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کے رہیں گے. اور عرب اللہ تعالیٰ کا ابو المکارم کہتے تھے، عبیض الوجہ سفید چہرے والا کہتے تھے، اور نصارہ ابو المسیح یعنی حضرت مسیح کا باپ کہتے تھے، اور حکماء علت اولا کہتے تھے. اور عرب اپنے بتوں کے نام اللہ کے معبودوں یعنی ہمارے رب کے ناموں سے رکھتے تھے کیونکہ ان کا لات جو ہے وہ الہ کی مؤنث ہے اور منات منان کی مؤنث ہے اور عزا جو ہے وہ عزیز کی مؤنث انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جو اللہ کی مرتبے اور شان کے مطابق نہ ہوں. اس چیز کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور مخلوقات میں سے بھی کسی کے ایسے نام نہ رکھے جائیں جس سے اللہ کی صفات ظاہر ہوتی ہوں، جیسے گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز. تو اس طرح اس سے روکا گیا ہے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے.
اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے. آپ کو جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، تو وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے نظام پر، انتظام پر غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت تقریب آ لگا ہو؟ آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد وہ اور کون سی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. تو کیا کہا گیا؟ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ اللہ ہی کی ہدایت اصلی ہدایت ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ظاہر کرے گا، اور آسمانوں اور زمین میں وہ اس وقت بڑا سخت ہوگا، وہ اچانک آئے گا. لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے رسول ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے لے لیتا اور میرا کوئی نقصان نہ ہوتا. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. اور خوشخبری سنانے والا، اور یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ ایسی باتیں پوچھتے تھے کہ جو اللہ کے اختیار میں ہیں. اب نبیوں کو انباء الغیب دی جاتی ہے، نبا ہوتی ہے خبر، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے غیب کی خبریں اپنے نبیوں میں سے دے دیتا ہے. لیکن علم الغیب صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. عالم الغیب اللہ ہے، نبا الغیب وہ جسے چاہے دے سکتا ہے. تو نیک لوگوں کو بھی کئی دفعہ خواب میں آ کے اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں بتا دیتے ہیں. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جان سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ پھرتی رہی. پھر وہ بوجھل ہو گئی اور دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار بنیں گے. مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. حضرت عبد القادر شاہ نے اماں حوا اور بابا آدم کا قصہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور اماں حوا سے پوچھا کہ تیرے پیٹ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں. تو اس نے کہا کہ کہاں سے نکالے گی؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، منہ سے کہ کان سے. تو پھر شیطان نے کہا کہ تیرا پیٹ کاٹ کے نکال لیں گے. تو وہ بہت خائف ہوئی، انہوں نے حضرت آدم سے ذکر کیا. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی شکل بدل کے دوبارہ آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے اسم اعظم آتا ہے، اگر تم میرے سے ایک وعدہ کرو تو میں تمہیں بتا دوں گا اور تمہارے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی. میں اللہ سے دعا کروں گا اسم اعظم کے ذریعے کہ تمہارے لیے آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے. تو پھر اس نے کہا کہ تم میرے سے یہ وعدہ کرو کہ جب تمہارا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام حارث رکھو گے. تو حارث شیطان کا نام اس وقت اس کو دیا تھا جب وہ فرشتوں میں بیٹھتا تھا اور بہت عبادت گزار تھا اور ان کے ساتھ شامل رہتا تھا، ان کے ساتھ عبادات کرتا تھا. اس سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا. تو انہوں نے یہ وعدہ کر لیا اور جب ان کے ہاں اولاد ہوئی تو انہوں نے پہلے بیٹے کا نام حارث ہی رکھا. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم ہو. ان سے دعائیں مانگ لو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. دعائیں مانگ کے دیکھ لو کہ یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں
अलहुम अर्जुन यमशूना बिहा अम लहुम ऐदी यब्तिशूना बिहा अम लहुम आयुन युबसिरूना बिहा अम लहुम आज़ान यस्माऊना बिहा। तो क्या कहा गया कि क्या ये पाँव रखते हैं कि उनसे चलें, कि हाथ रखते हैं कि उनसे पकड़ें, कि आंखें रखते हैं कि उनसे देखें, कि कान रखते हैं कि उनसे सुनें। ए रसूल इनसे कहो बुला लो अपने ठहराए हुए शरीकों को, सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ तदबीरें करो और मुझे हरगिज़ मोहलत ना दो। मेरा हामी और नासर अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की, वो नेक आदमियों की हमायत करता है, वह हुआ यतवल्ल सालिहीन। अब तख्लीक यानी माबूद जो है उसमें बुनियादी खूबियाँ, वैसे तो करोड़ों खूबियाँ हैं हमारे रब की, लेकिन बुनियादी क्या है कि वो तख्लीक की सलाहियत रखता हो, उसमें रबूबियत हो, वो हाजत रवाई कर सकता हो, वो दुआएं सुन सकता हो और हाजतों को पूरा कर सकता हो, वो नफ़ा नुकसान पर कुदरत रखता हो, वो तकदीर का मालिक हो और वो हदायत और रहनुमाई अता कर सकता हो। देखें सबसे पहले तो ये है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, अल्लमल कुरान, पहले कुरान की तालीम का जिक्र आया फिर तख्लीक का जिक्र आया। बखिलाफ इसके तुम जिनको पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना अपनी मदद कर सकते हैं, बल्कि अगर तुम उन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। ये जो उन्होंने माबूद बनाए हुए थे ये अपने आप को नहीं बचा सकते तो तुम्हें क्या बचाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल का सारा बुतखाना तोड़ दिया तो क्या हुआ, बचा लिया उन्होंने। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का के मौके पर आपने एक एक बुत को अपने हाथ से तोड़ा था, एक एक बुत को अपने हाथ से तोड़ा था। जाल हक व ज़हक़ल बातिल, आ गया हक और चला गया बातिल। तो वो अपनी पेशानी के बाद ज़मीन पे गिरते थे और टूट जाते थे, तो वो कुछ ना कर सके। बज़ाहिर तुमको नज़र आता है कि वो तुम्हें देख रहे हैं मगर फिर वाकई वो कुछ नहीं देख सकते। ए नबी, नरमी और दरगुजर का तरीक़ा इख्तियार करो, मारूफ़ की तलकीन किए जाओ, जाहिलों से ना उलझो। अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं उनका हाल ये है कि अगर शैतान के उकसाने से कभी बुरा ख्याल उनके दिल में आ भी जाता है तो वो फ़ौरन चुकन्ने हो जाते हैं और उन्हें साफ नज़र आना शुरू हो जाता है कि उनके लिए सही तरीक़ा क्या है। रहे उनके भाई शैतान तो वो उन्हें कजरवी की तरफ खींचते ही लिए जाते हैं और उन्हें भटकाने में कोई कसर उठा नहीं रखते। तो यहाँ जो बातें बताई गई हैं वो तबलीग के लिए असूल इसमें वज़ा किए गए। सबसे पहले कहा गया कि वो नरम मिजाज हो, दरगुज़र करे और आली ज़र्फ़ हो और इंतकाम ना ले, नेकी की तलकीन करे, सीधी बात की तलकीन करे, जाहिलों से ना उलझे और गुस्से और इश्ताल में ना आए। और अगर कभी, क्योंकि देखें दीन का काम करने वाले लोग हर वक्त स्टेज पे होते हैं, उनको शैतान को बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि कुरान की तालीम एक ऐसी चीज़ है जो सही मायनों में हमें हदायत अता करती है। तो जब कुरान की तालीम दी जाती है तो वो तो बिल्कुल अपने सर में खाक डालता फिरता है कि ये गए मेरे हाथ से। तो उसकी ये शदीद ख्वाहिश होती है कि मैं किसी तरह इन लोगों को गुस्से में लाऊं। तो तबलीग का काम करने वालों लोगों को बहुत ज़्यादा मुतहम्मल मिजाज होना पड़ता है, नहीं तो वो अपने मकसद से दूर हो जाते हैं। ए नबी, जब तुम इन लोगों के सामने कोई मौज़ा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुम अपने लिए कोई निशानी क्यों नहीं मुंतखब करते। इनसे कहो मैं तो सिर्फ़ वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है। ये बसीरत की रोशनियाँ हैं तुम्हारे रब की तरफ से, हदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो इसे कबूल कर लें। कहते थे ना मूसा को ये मौज़ा मिला, ईसा को ये मौज़ा मिला, साले को ये मौज़ा मिला, तो आपके पास क्या है? तो आपका मौज़ा दुनिया का सबसे बड़ा मौज़ा है और वो है कुरान, जो क़यामत तक दायम रहेगा इसी तरह ज़ेर ज़बर की तब्दीली के बग़ैर। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। इसमें एक ख़ास असूल बताया गया कि जब तो तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो और ख़ामोश रहो, शायद कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कुरान को पढ़ना फ़र्ज़ इबादत नहीं है, नफली इबादत है।
لیکن اگر قرآن کی آواز آ رہی ہے اور آپ اس کو نہیں سنتے اور آپ باتیں کرتے ہو اور آپ میوزک لگاتے ہو تو پھر آپ بہت ہی گناہ کا کام کرتے ہو. اس وقت یہ فرض ہوتا ہے جب آپ کو قرآن کی آواز آ رہی ہے اس وقت اس کو سننا آپ پر فرض ہے. یہاں یہی کہا گیا. اور کیا کرتا تھا نضر بن حارث؟ وہ طوائفیں خرید لایا تھا. جب آپ تعلیم دیتے تھے تو وہ پاس پھر وہ گانے بجانے شروع کر دیتی تھی. اس طرح اس نے بچوں کو کہا ہوا تھا تالیاں بجایا کرو، سیٹیاں بجایا کرو. قصہ گوئی کے لوگوں کو لے آیا تھا. وہ اور لوگ بھی اس کام میں لگے ہوئے تھے، سارا کام یہ نہیں کر رہا تھا صرف، لیکن قصہ گوئی والے انہوں نے منگوائے ہوئے تھے جو جگہ جگہ قصے بیان کرتے تھے تاکہ قرآن نہ سنا جائے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. حامیم سجدہ کیا اور کہا کافروں نے لا تم سنو قرآن، اور اس میں ہنگامہ کرو، شور کرو جب یہ اب قرآن کی تعلیم دیں. اے نبی اپنے رب کو صبح و شام بیان کیا کرو، یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور ہلکی زبان سے بھی اور اونچی بھی. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں یہ اس وقت حکم دیا گیا تھا جب یہ لوگ بہت غصے میں آتے تھے قرآن کو سننے کے بعد، ان کے غضب میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ درمیانی آواز میں نماز پڑھا کرو، نہ تو بہت ہلکی کہ دوسروں کو آواز نہ آئے اور نہ اتنی تیز کہ یہ سن کے تو سیخ پا ہوں. تو اس طرح بہت زیادہ اونچی دعائیں مانگنے سے اس لیے بھی منع کیا کہ بعض اوقات اس میں ریا ناس کا عنصر شامل ہو جاتا ہے اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. یا شہرت کا بھی شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، تو اس لیے اس میں اس چیز سے روکا گیا. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. یہ آیت سجدہ ہے. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہاں یہ بتایا گیا کہ جو اتنے نیک ہیں جن سے کبھی گناہ بھی سرزد نہیں ہوا، وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت اور بڑائی بیان کرتے ہیں. تو تم کیا چیز ہو مٹی سے بنے ہوئے؟ تم کیوں اتنے تکبر میں ہو کہ میرے رسول کی بات ہی نہیں سن کے دے رہے؟ اگلی صورت الانفال. یہ نفل کی جمع ہے. نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو فرض سے زائد ہو. ہماری نفلی نماز کیا ہوتی ہے جو فرض کے علاوہ ہوتی ہے، تو اس کو نفل کہا جاتا ہے. اور یہ انفال کا لفظ قرآن پاک میں مال غنیمت کے لیے آیا ہے، اور غنیمت کا لفظ بھی آیا ہے اور فے کا لفظ بھی آیا ہے. تو اس طرح یہ 3 لفظ زیادہ آئے ہیں. سورۃ انفال مدنی صورت ہے. اس کی 75 آیات ہیں اور اس کے 10 رکوع ہیں. اور اس کی قرآن میں ترتیب جو ہے یعنی مصحف کی ترتیب 8 ہے، لیکن اس کی ویسے نزولی ترتیب 88 ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ 87 ہے اور سورۃ آل عمران 89، یعنی ان کے درمیان یہ ہے 88. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. اور وہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے. کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان ایک نور ہے، دل کی کشادگی کے مطابق اس میں چمکتا ہے، یعنی جتنا ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے اتنا وہ چمکتا ہے. اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. اور پھر وہ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ ادائیگی نماز، اطاعت الہی، اطاعت رسول، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ چیزیں پھر ثابت کرتی ہیں کہ انسان کے دل میں ایمان ہے. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو چھپی بھی نہیں رہتی، کسی نہ کسی بات سے، کسی نہ کسی حرکت سے. جیسے غلط لوگوں کے غلط رویے بھی عموماً چھپے نہیں رہتے،
بہت کم انسان اپنی ان چیزوں پر پردہ ڈال سکتا ہے، ڈالے بھی رکھتے ہیں کچھ عرصہ لوگ، لیکن پھر کسی نہ کسی وقت یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ایمان کا نور جو ہے وہ ضرور چمکتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کبھی، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اس کی، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، جو لوگ صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات ماننے والے ہوتے ہیں، تو ایک فطری احترام لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کی آیات سن کر لرز جاتے ہیں، اور یہ 27,000 علوم قرآن میں موجود ہیں۔ اب یہ انفال کے بارے میں آیا تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جس چیز پر یعنی جنگ ہوتی تھی تو فوج میں سے جس نے قبضہ کر لیا وہ اس کا مالک بن گیا، یا پھر وہ سردار کے پاس یا سپہ سالار کے پاس آ جاتا تھا، اور اس طرح پھر یہ نہیں تھا جس طرح کی تقسیم۔ اب یہ جو صورت نازل کی گئی ہے تو اس میں مال غنیمت کی تقسیم بتائی گئی ہے، اور اس کو کھول کے آگے بتائیں گے، کیونکہ جب جنگ بدر ہوئی تو 3 جو لوگ تھے وہ اس کے حقدار بن گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تو مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو ہمارا تو حق سب سے زیادہ ہے، ایک وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اور ایک وہ تھے کہ جو مکہ کی طرف ان کے پیچھے گئے تھے، جنہوں نے ان کا پیچھا دشمن کا کیا تھا، تو یہ تینوں حقدار بنے ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے لیے جو اصول وضع کیا گیا وہ ہم پڑھیں گے۔ اور اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، وہ قصوروں سے درگزر کرے گا اور بہترین رزق عطا کرے گا۔ مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تو یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ پتہ چلا تھا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ بہت بڑا لے کے آ رہا ہے، اس میں کم از کم 40 لوگ تھے کہ وہ مال لے کے آ رہا ہے، اور اس کو خطرہ تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کر کے لوٹ نہ لیں، تو اس نے پھر پیغام بھیجا تھا ابو جہل کو کہ تم فوج لے کے آؤ، مجھے بہت خطرہ ہے کہ یہ میرا مال لوٹ لیں گے۔ لیکن اس کے بعد اس کی نیت بدل گئی، اور اس نے وہ جو ایک روٹین کا راستہ تھا وہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، تو اس پہ سے وہ نکل رہا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس میں اس بات کا کہا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، کہ ہم تجارتی قافلے پر حملہ کریں کہ ہم ابو جہل کے ساتھ جنگ کریں، تو اس کی کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی کون سے لوگ تھے؟ جن کا ایمان کمزور تھا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یا جو منافق تھے۔ جو صحیح صالح مومن تھے وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کے رہے اور باطل باطل ہو کے رہے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتائی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب ہوتی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اور وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کے کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور تمہارے قدم جما دے۔ اب یہاں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے آ کے پانی کے چشمے پہ قبضہ کر لیا تھا اہل مکہ نے۔ اب مسلمانوں کو یہ تھا کہ ان کو پینے سے زیادہ یہ تکلیف تھی
کہ ہم یہ وضو اور طہارت اور غسل وغیرہ کیسے کریں گے، اور پھر جانوروں کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ جب بارش اللہ نے کر دی تو ایک تو یہ بلندی پہ تھے تو پانی نیچے کی طرف بہہ گیا، ریت جم گئی، پھر ان کو پانی غسل کے لیے طہارت کے لیے پانی مل گیا، پھر انہوں نے اپنے لیے پانی جمع بھی کر لیا تھا، تو ان کو بڑی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بارش بھیج کے تو ایک بہت بڑی رحمت ان کے لیے بنا دی۔ اور وہ نیچے تھے تو وہ وہاں بارش ہوئی تو وہ ان کی جگہ تھی وہ دلدل بن گئی تھی، یعنی ان کو نقصان ہوا تھا۔ اور وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ اور فرشتے آدمیوں کی صورت میں مسلمانوں کے لشکر کی صفوں کے آگے پھرتے تھے، وہ ان کی جگہ لڑ نہیں رہے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہیں خوشخبری ہو تم غالب رہو گے، یعنی انسانوں کی صورت میں آ کے ان کو تسلیاں دے رہے تھے۔ بہادری سے مقابلہ کرو، دشمن کی تعداد زیادہ نہیں ہے، فتح تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا اور وہ کم ہمت ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو مارنا بھی سکھایا، انہیں مارنا نہ آتا تھا کہ وہ ان کی گردنوں پر اور ان کے جوڑ جوڑ پر چوٹ لگائیں، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب یہ کیا کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، ایک شرک کرنا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی، اور تیسرا میدان قتال سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے ان پر نہیں پھینکی ریت نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے گزار دے، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ دیکھیں 313 اور 1000۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا کیا۔ وہ کہتے تھے نا، ابو جہل نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ یا باری تعالیٰ ہم میں سے جو سچا ہوگا تو اس کو فتح عطا کرے گا۔ تو پھر جب فتح عطا ہو گئی تو اب فیصلہ آ گیا، تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے، اور اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے۔ ابو جہل تو قتل ہی ہو گیا تھا، تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ دیکھیں، بدترین جانور ہیں وہ۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ انہیں سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی سے پیٹھ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت خصوصی طور پہ صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا۔ یعنی جب عذاب آتا تھا تو ہر ایک کے اوپر، مطلب عذاب کے لیے تو نکال لیا جاتا، لیکن جو اس سے پہلے آتے تھے عذاب، جیسے مکہ میں قحط آیا تھا تو وہ سب پہ آیا تھا، 2 بار قحط آیا ہے،
ایک دفعہ تو آپ موجود تھے، دوسری دفعہ آپ مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، تو اس میں سارے لوگ ہی پھنستے ہیں۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں جب مکہ میں تھے، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، یعنی مدینہ میں تشریف لے آئے، اور وہاں ایک ہجرت کر کے یہ نہیں تھا کہ آپ پناہ گزین تھے، بلکہ آپ کو سالار کے طور پہ لائے تھے، اور بڑی ڈفلیاں بجائی گئیں، اور کتنے دن لوگ آتے رہے، اللہ کے رسول آ رہے ہیں ویلکم کرنے کے لیے شہر سے باہر، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، تو کافی دن انتظار کے بعد آپ تشریف لے کے گئے تھے۔ اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق دیا، یعنی وہاں جا کے ایک اسلامک اسٹیٹ بن گئی، پھر فتوحات شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہاں جو تھا وہ تنگی اور تکلیف، جو خوف تھا وہ اس طرح نہیں رہا تھا۔ شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں غداری نہ کرو۔ جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں۔ امانتوں سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جو کسی انسان کے سپرد کی جائیں، خواہ وہ عہد وفا کی ذمہ داریاں ہوں، یا اجتماعی معاہدات کی، یا جماعت کے رازوں کی، یا شخصی اور جماعتی اموال کی، یا ایسے عہدے اور منصب کی جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کر دے۔ یہ سارے جو عہدے دیے جاتے ہیں یہ بھی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم کرے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہاں فرقان کا لفظ آیا، تو فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو کھڑے اور کھوٹے میں فرق پیدا کرے۔ تو فرقان ہمارا ضمیر بھی ہے، کیونکہ جب جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو مار کے سلا نہ دیا ہو تو وہ ہمیں گناہ پہ آمادہ ہونے نہیں دیتا۔ سب سے پہلے اندر سے آواز آتی ہے کہ رک جاؤ، یہ تم غلط کر رہے ہو، اور جو لوگ اس کو لبیک کہتے ہیں وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں ہم نے سن لیا، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے آ رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے دارالندوہ میں بڑی میٹنگز ہو رہی تھی کہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ مدینہ کے لوگ 2 دفعہ بیعت عقبہ اور بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانی ہوئی، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر یہاں سے وہ مسلمانوں کو وہاں لے کے گئے، جن میں مصعب بن عمیر بھی شامل تھے، کہ وہاں جا کے ان کو تعلیم دی جائے اسلام کی۔ تو یہ پھر ان کے لیے لمحہ فکریہ تھا، یہ بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا اب تو ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تو ہم کچھ نے کہا قتل کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر یہ تو بڑا مشکل ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا ان کو قید کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قید کریں گے تو ان کے جان نثار جو ہیں وہ ان کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے اور ان کو نکال لے جائیں گے۔ پھر کچھ نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، یہاں سے نکال ہی دیتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں نہیں، یہ تو بڑا خطرناک ہوگا کہ ان کی زبان میں بڑا سوز ہے، یہ پھول جھڑتے ہیں، اتنا اثر ہے ان کی باتوں میں، جہاں جائیں گے اسلام کی تبلیغ کریں گے اور بہت زیادہ اسلام کو پھیلائیں گے، نہیں ہمیں انہیں جلا وطن نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم انہیں قتل کرتے ہیں، لیکن 17 یا 18 قبیلوں کا ایک ایک جوان بیٹھے گا، تاکہ وہ پھر وہ قصاص میں ہم سے بدلہ نہ لے سکیں کہ 17 لوگوں کو تو نہیں قتل کریں گے وہ۔ تو یہ ان کا ارادے تھے۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ یعنی ہم انہیں اتنا ستاتے ہیں، ہم ان کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کی زندگی ایک جرم کرتے ہیں، تو اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو پھر ہم پر عذاب آ چکا ہوتا۔ خود ہی جسٹیفیکیشن دیتے رہتے تھے۔
اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ متولی تو اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا تھا کہ اور یہ اس کے متولی نہیں ہے تو وہ متولی بنے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اس پہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے بابا نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو عثمان بن طلحہ کے پاس چابیاں ہوا کرتی تھیں، تو لیکن وہ کسی کو وہاں نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے اور کسی کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب سورۃ الرحمن نازل ہوئی تو وہاں تلاوت کی تو پورا وقت وہ ان کو مارتے رہے اور وہ مار کھاتے رہے اور تلاوت کرتے رہے، پوری سورت تلاوت کر کے آئے تھے وہ، تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے 1400 لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے عمرہ بھی کرنے نہیں دیا تھا، تو یہ کہتے تھے ہم متولی ہیں۔ تو یہاں یہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ متولی نہیں ہے، بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور اپنے مال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا باعث بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر کے لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالیے، یعنی اصل جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں وہ یہی ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اے نبی ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا اس سے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے۔ کیا ہو چکا کہ اگر یہ باز نہیں آئیں گے، میرے رسول کو جھٹلائیں گے اور قرآن کو جھٹلائیں گے اور اس کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو پھر ان پر عذاب آئے ہی آئے، لیکن ان پر عذاب فرق طریقے سے آیا تھا۔ ان پر اس طرح کا عذاب اللہ نے مقرر نہیں کیا ہوا تھا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ ان پر بتدریج عذاب آتے رہے، یعنی پہلے 2 دفعہ قحط آیا اور اس کے بعد جنگوں میں ان کو یہ قتل ہوتے رہے، اور پہلی جنگ میں ہی 70 کفار قتل ہو گئے تھے۔ تو ان کے لیے اللہ نے طریقہ یہ رکھا ہوا تھا، اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو کیا فرمایا گیا قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں نے ایک رسول کو بھیجا ہے جو ہدایت کے ساتھ آیا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 2 کام تھے، ایک تو اسلام کی تبلیغ تھی، دین کی تبلیغ تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو حضرت موسیٰ کی تعلیمات ہیں، تورات ہے، ہمارے دل میں بڑی ہدایت بھری ہوئی ہے، ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی کہتے تھے ہمارے پاس انجیل ہے اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہیں، اور ہمارے رسول تو ویسے ہی اپنی جان قربان کر کے تو ہمیں بخشوا گئے ہیں، تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم تو ویسے ہی اپنے بابا کے دین پہ ہیں،
حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں. ہم کون سی آپ کہتے ہو ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ تو ہمیں بہت عزیز اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سفارشیں کرتی ہیں اللہ کے پاس، اور قیامت والے دن بھی یہ ہمیں بخشوائیں گی. تو ہم کہاں غلط اس دین پہ ہیں؟ تو یہ آپ کے ذمہ یہ نہیں تھا کہ ہر شخص اپنی جگہ پہ اپنا اپنا دین لے کے بیٹھا رہے. تو آپ نے تمام ادیان پر اس کو غالب کرنا تھا. اور اگر پھر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست اور مددگار ہے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اب یہاں یہ انفال نام ہے نا، الانفال. تو پہلے کہا گیا کہ یہ مال غنیمت جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا کہ جو اکٹھا کرتا ہے، اس کو لا کے اپنے سالار اپنے امیر کے آگے رکھنا ہوتا ہے. اب یہاں پھر یہی حکم دیا گیا کہ تمام سپاہی ہر طرح کا مال غنیمت لا کر اپنے امام یا اپنے امیر کے سامنے رکھ دیں، کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں. اور اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا، اور وہ بھی تمہاری ضرورتوں پر ہی خرچ ہوگا. اللہ کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ ہوگا. اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ تمہارے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں گے. پیدل کو 1 اور سوار کو 2 حصے ملیں گے. تو اس طرح اس میں کہ کہا گیا یہ غنائم تمہارے لیے ہیں، میری اپنی ذات کا اس میں کوئی حصہ نہیں سوائے اس خمس کے، وہ بھی تمہارے اجتماعی کاموں پر صرف کیا جائے گا. لہٰذا تم 1 سوئی اور 1 تاگا بھی لا کر رکھ دو، اور کوئی چھوٹی بڑی چیز چھپا کر نہ رکھنا. یعنی اس میں پھر قانون بنا دیا گیا کہ مال غنیمت اس طرح تقسیم ہوگا. یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پراؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. میں نے بتایا نا کہ 2 چیزیں تھیں نا، ایک تو تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان لے کے آ رہا تھا، اس کے ساتھ 40 لوگ تھے، اور مال بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ مال تھا اس قافلے میں. کیونکہ انہوں نے وہ مال وہ کیوں لا رہے تھے کہ وہ تیاری کریں گے پھر یعنی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو پھر کیا تھا کہ اور دوسری جانب وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ایک طرف وہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آیا ہوا تھا، اور ایک طرف تم تھے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا تھا کہ تم بالکل ایک ہی وقت پہ یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے. لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر لیتا ہے وہ ظہور میں آتی ہے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی زندگی اور موت کا یہاں جو ذکر آیا، ایک جہالت کی موت ہے اور اسلام کی زندگی ہے. یعنی یہ جو کفر کا نظام ہے اس کو ختم ہونا ہے، اور زندگی کا نظام کون سا ہے؟ اسلام کا نظام، اس کو ظاہر ہونا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب اے نبی اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے. لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، وہ سینوں کا حال جانتا ہے. ان کو تھوڑا دکھایا گیا اور انہیں بھی مسلمان تھوڑے دکھائے گئے تاکہ وہ کہیں بات ہی کوئی نہیں ہے، اور مسلمانوں کو وہ تھوڑے دکھائے گئے حالانکہ وہ تھوڑے تھے ہی نہیں. تو یہ اللہ نے اپنی ساری مصلحتیں اس میں لگائیں. اور یاد کرو مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی ہے وہ ہو جائے. آپ نے خواب دیکھا تھا، آپ کو وہ جگہیں بھی دکھا دی گئی تھی کہ یہاں وہ ابو جہل قتل ہوگا، یہاں یہ فلاں قتل ہوگا، یہاں یہ فلاں قتل ہوگا. آپ کو وہ مقام بھی دکھائے گئے تھے. اور آخرکار سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اے ایمان لانے والو، جب کسی سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ تو کیا آپس میں جھگڑو نہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، یعنی اتحاد، تنظیم، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی کہ جب گھر میں فساد ہوتا ہے تو فائدہ ہمیشہ باہر کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ منظم رہو، اکٹھے رہو، یہ چیز تمہیں فتح سے ملائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں میں اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو یہ کس طرح نکلے تھے؟ گانے بجانے والی عورتیں ساتھ ہیں، شرابیں ساتھ ہیں، میوزک ساتھ ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں کے قبیلے والوں کو دعوت دیتے تھے، آ جاؤ تم بھی کھاؤ۔ روز کے 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، ایک دن 10 ہوتے تھے، ایک دن 9 ہوتے تھے، اور اس طرح وہ بڑی دعوتیں اڑائی جا رہی تھیں، جنگ کرنے جا رہے تھے۔ تو ان کے یہ حالات تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کے دکھائے اور ان سے کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا، یعنی شیطان ان کو بہکا کے لے آیا، ادھر فرشتے ساتھ تھے، ادھر شیطان ساتھ تھا، مقابلہ دیکھ لیں، اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، اور مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اسے فرشتے نظر آ رہے تھے وہ، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کیا خبط ہے؟ کہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں اور مقابلہ کرنے جا رہے ہیں 1000 کے ساتھ، 313 لوگ ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس سامان ہے، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، زرہیں نہیں ہیں، اور یہ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں، تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ یقیناً زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، دیکھیں قتل ہو رہے تھے دھڑا دھڑ، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ یعنی اس وقت ان کو آگ میں ڈالا نہیں جا رہا تھا، لیکن موت کے فرشتے ان کو بتا رہے تھے کہ تمہارے لیے آ گیا اب۔ ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے، پھر سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور شروع میں ہی آیا نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صرف رحمان اور رحیم نہیں ہوں، جزا سزا کے دن کا مالک ہوں، تمہارے گناہوں پہ پکڑوں گا، سزائیں دوں گا، میں نے دوزخ بھی تیار کی ہوئی ہے اور جزا بھی دوں گا نیکوکاروں کو۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی اللہ نے تو ان کو بڑا کچھ دیا ہوا تھا لیکن وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ پری اسلامک سوسائٹی بہت گناہوں میں ملوث تھی، اگرچہ ان میں خوبیاں بھی تھیں، تو تم نے تو اپنے لیے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا جو تمہیں اللہ سے ملانے والا تھا۔ تو پھر تم نے جب اپنے لیے یہ راستہ چنا تو پھر میں نے تم سے وہ سب کچھ چھین لیا، تم اس کے حقدار نہ تھے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ علامہ اقبال نے اسی پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ چلیں جی 54 تک ہم نے کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔